السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو قرآن شریف کا ایک ایسا قصہ سنا رہی ہوں جس میں ہر اداس دل کے لیے ایک سکون بھی ہے اور ایک نصیحت۔ جب آپ سنیں گے تو بہت مزہ آئے گا۔ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ دل کی بے چینی صرف ایک دعا سے ختم ہو سکتی ہے۔ یونس علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ عراق میں ایک بستی تھی جس کا نام تھا نینوا۔ یہاں کے لوگ شرک میں، بدعت میں بہت زیادہ ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کو اس بستی کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ اس بستی میں 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگ تھے۔ یونس علیہ السلام نے بہت زیادہ محنت کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، شرک سے دور ہونے کی کوشش کی، اللہ کے بارے میں سمجھایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، لیکن وہ لوگ بالکل بھی ان کی بات کو نہیں مانتے اور وہ لوگ اپنی گمراہی پر ڈٹے رہے۔ جب ان لوگوں نے یونس علیہ السلام کو دھمکانا شروع کر دیا، انہیں پریشان کرنا شروع کر دیا، یونس علیہ السلام نے کہا فلاں دن تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف 7 دن کی مہلت دینے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد ان پر عذاب نازل ہوتا، لیکن یونس علیہ السلام کو خود اس بستی سے نکلنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو کسی بستی میں بھیجتا ہے تو جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، نبی کو اجازت نہیں ہوتی کہ اس بستی کو چھوڑ کر چلے جائیں بغیر اللہ کی مرضی کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ جب تک نہیں چھوڑا جب تک اللہ کی اجازت نہیں آ گئی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل گئے، دماغ تھک گیا، دل اداس تھا، بے چینی بڑھ گئی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کا حکم پورا ہونے کا انتظار نہیں کیا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب انسان غلطی کرتا ہے، جب وہ دل کی اداسی میں جلد بازی کر بیٹھتا ہے۔ جب یونس علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے تو اسی دوران اللہ کی مرضی سے عذاب کی علامتیں وہاں آنا شروع ہو گئیں۔ ایک بڑا سا کالا بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے بھی نظر آنے لگے۔ ان لوگوں نے پہلے ہی اس بادل کو دیکھ لیا تھا اور سمجھ لیا تھا کہ ضرور یہ وہی نشانی ہے جو انہیں یونس علیہ السلام بتا کر گئے۔ یہ عذاب ان کی بستی کے آس پاس کے لوگوں کی طرف آیا تھا۔ وہاں کے سردار اکٹھا ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ وہی عذاب ہیں جو ہماری پہلی قوم پہ بھی آ چکے ہیں۔ پھر سارے سرداروں نے کہا چلو جلدی سے توبہ کرو اور استغفار پڑھو اور معافی مانگو۔ تو سب سردار اکٹھا ہوئے اور سب نے توبہ کی اور ایمان لے کر آ گئے۔ لیکن یونس علیہ السلام وہاں سے جا چکے تھے، انہیں اس بات کی خبر نہیں تھی، اور بستی والے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے تھے، رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے۔ 3 دن تک ریگولر سب اللہ سے دعا کرتے رہے اور معافی مانگتے رہے، روتے رہے۔ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، سب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، صرف یہی سوچ رہے تھے کہ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، ان کی مغفرت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کر دیا اور اللہ نے معاف کر کے وہ عذاب وہاں سے ہٹا دیا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ یعنی کہ پورے قرآن میں صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایسی قوم ہے جو پوری کی پوری قوم ایمان لے کر آ گئی تھی۔ یونس علیہ السلام کو بالکل نہیں پتا تھا کہ ان کی قوم ایمان لے کر آ گئی، وہ تو بس غصے میں تھے اور وہاں سے چل دیے تھے۔ جاتے ہوئے وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، اس کشتی میں کچھ سامان تھا اور بہت سے لوگ تھے۔
پھر آگے چل کر کشتی میں ایسا طوفان آیا کہ کشتی بہت بری طرح ہلنے لگی اور اس کا بیلنس بگڑنے لگا۔ پھر کشتی کے لوگوں نے کیا، یہ بہت خطرناک طوفان ہے، ایک کام کرو، کشتی کو تھوڑا ہلکا کرو، اس میں کچھ سامان ہے، اس سامان کو پھینک دو۔ سب نے اپنا اپنا سامان اٹھا کر پھینک دیا، پھر بھی کشتی کا بیلنس صحیح نہیں ہوا۔ پھر لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایسا کرو، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے ایک انسان کو باہر پھینک دو۔ پھر ایک کوڑا ڈالا گیا اور اس میں سب کا نام لکھا گیا۔ پھر سب نے ایک ایک چٹ پر نام لکھا اور ساری چٹ کو ملا دیا۔ مکس کرنے کے بعد اس میں سے ایک چٹ کو کھولا۔ جب اس چٹ کو کھولا تو اس پرچی میں یونس علیہ السلام کا نام تھا۔ سب نے کہا نہیں نہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کو ہم کیسے گرا سکتے ہیں، چلو دوبارہ شفل کرو۔ پھر دوبارہ سے شفل کیا گیا اور پھر سے ایک پرچی کھولی تو اس میں پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اس طرح کئی بار ہوا اور یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلتا رہا، تو مجبوراً یونس علیہ السلام کو سمندر میں گرا دیا گیا۔ اس دوران سمندر میں ایک بہت بڑی ویل مچھلی تھی جس کا بہت بڑا سائز تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو نگل لو، تو اس مچھلی نے اللہ کے حکم سے یونس علیہ السلام کو نگل لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے کہا تھا کہ یونس علیہ السلام کو کوئی چوٹ نہیں آنی چاہیے۔ پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا اور کوئی چوٹ نہیں پہنچائی۔ یونس علیہ السلام اس کے پیٹ میں چلے گئے۔ پھر آخر کار یونس علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ سب اسی لیے ہوا ہے کہ وہ اللہ کی پرمیشن کے بغیر بستی سے چلے گئے تھے۔ یونس علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی اور انہیں احساس ہوا۔ تو جب انسان اپنے رب سے دور ہوتا ہے تو مشکلات اسے گھیر لیتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اندھیرے کے اندر اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، لیکن وہ وہاں مایوس نہیں ہوئے۔ انہوں نے وہاں دعا پڑھی جسے قرآن نے نجات کی دعا کہا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی غلطی کرنے والوں میں سے تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے 3 دن، کچھ روایتوں میں آتا ہے 7 دن۔ 40 دن تک یونس علیہ السلام نے یہی دعا پڑھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے ان کی پکار سن لی اور انہیں غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح غم سے بچا لیا کرتے ہیں۔ پھر ویل مچھلی سمندر کے کنارے آئی اور یونس علیہ السلام کو وہاں نکال کر چھوڑ کر چلی گئی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک پیڑ کو اگایا تھا جس کے پتوں میں اللہ تعالیٰ نے میجک ڈالا تھا۔ اس کی وجہ سے یونس علیہ السلام کے اوپر چھایا بھی آتی تھی اور اس کی وجہ سے یونس علیہ السلام صحت یاب ہو جاتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے اسے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ وہاں بیمار تھے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت ہم نے اگا دیا۔ مچھلی کے پیٹ کے ایسڈ کی وجہ سے یونس علیہ السلام کی اسکن جل گئی تھی۔ اس پیڑ کے پتے بہت بڑے بڑے اور چوڑے تھے جو یونس علیہ السلام کو اس دھوپ سے بچاتے تھے جو ان پر پڑتی تھی۔ اس پیڑ کے اندر سے ایک اسمیل بھی آتی تھی، خوشبو آتی تھی، جس کی خوشبو کی وجہ سے کیڑے مکوڑے ان سے دور رہتے تھے۔ جب وہ ٹھیک ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی قوم کی طرف واپس جانے کا حکم دیا، اور وہ وہاں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے دیکھا کہ ان کی پوری قوم ایمان لے کر آ چکی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت دیتے وقت اکتانا نہیں چاہیے اور نہ ہی گھبرانا چاہیے اور نہ ہی گھبرا کر اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ دین کے کاموں میں بہت ساری الجھنیں آتی ہیں، شیطان کی طرف سے آتی ہیں، لیکن ان کا سامنا کر کے اس کام میں کامیابی کی کوشش کرنی چاہیے۔ میری عزیز بہنوں، اس ویڈیو کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے فی امان اللہ۔